شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میرے عزیز بھائیوں، جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے یا جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے یا جس چیز کو ہم اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسا کہ کئی ایک لوگ وہ میچ دیکھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ کب کسی کا میچ ہوگا تو ہم دیکھیں گے، بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ اس کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جب ہمارے پاکستان کے اندر یہ PSL ہوتا ہے تو اب ہر بندہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ ہوگا، پھر ہم کسی بھی ٹیم کی سپورٹ کریں گے اور اس کو شوق سے دیکھیں گے۔ تو اس کا ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز جو ہماری دنیا کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے اور ہماری آخرت کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کا ہم ذرا برابر بھی نہ انتظار کرتے ہیں نہ شوق رکھتے ہیں۔ اس کا انتظار کرنا تو دور کی بات، ہم اس کو یاد بھی نہیں کرتے اور ہم اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت بھی نہیں سمجھتے، اور وہ ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ نماز کی صورت میں ہو یا خصوصاً جو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں رمضان کی صورت میں ہو، جو ابھی ہم سے کچھ ہی مسافت پر ہے، نہ جانے کس کو ملنے والا ہے اور کس کو نہیں ملنے والا۔ ہمارے اسلاف وہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان آئے گا اور ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ وہ بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا۔ کیا جیسے ہم میچ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، تو کبھی ہم نے رمضان کا بھی انتظار کیا اور کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے اسلاف تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہماری زندگی میں دوبارہ سے رمضان آ جائے۔ تو اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا سال وہ اپنے رمضان کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کہتے تھے اللہ ان کو ہم سے قبول فرما، اور جب آدھا سال گزر جاتا تو اگلے آدھے سال میں وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ ہمیں دوبارہ سے رمضان عطا فرما۔ تو کیا جتنا ہم شوق کے ساتھ ہم میچ کا انتظار کرتے ہیں یا کسی ایسے موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، تو کیا اتنا شوق کے ساتھ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں؟ اب تک ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان ہمیں عطا فرما؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے تو یقیناً الا ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، کسی نے دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو آج سے ہی ہم رمضان کا انتظار کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا قیمتی ہے اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو یقیناً ہم اپنی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگیں۔ اور اسی طرح نماز کے لیے کتنا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو تو ہم نماز کے لیے جائیں، یا کتنا ہم نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں جا کر نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے کسی چیز کو اہمیت دینا۔ جس کو انسان اہمیت دیتا ہے، اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ دل لگی رکھتا ہے، تو اس کا انتظار بھی کرتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اور جس چیز کے ساتھ دل لگی نہ ہو، جس کو پسند نہ کرتا ہو، جس کو ضروری نہ سمجھتا ہو، جس کی اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو، وہ اس کا نہ انتظار کرتا ہے نہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو۔ ہم دنیاوی
دنیاوی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں یا ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہماری دنیا میں بھی کام آئیں اور آخرت میں بھی کام آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو اس کو راضی کرنے والا ہو، ہر اس کام سے بچائے جو اس کو ناراض کرنے والا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.